اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ وقال الله تعالى في موضع آخر يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله عن عائشة رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتانی جبرائیل فقال هذه ليلة النصف من شعبان وللہ فيها عتقاء من النار بعدد شعور غنم بني كلب او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ کس چیز کی کمی ہے مولا تیری گلی میں، کس چیز کی کمی ہے مولا تیری گلی میں، دنیا تیری گلی میں اور عقبہ تیری گلی میں۔ اے کریم تیرے کرم سے کون سی شے ملی نہیں، اے کریم تیرے کرم سے کون سی چیز ملی نہیں، میری جھولی تنگ ہے تیرے یہاں کمی نہیں۔ بزرگان محترم، عزیزان گرامی، معزز سامعین حضرات، اس وقت میں اور آپ حضرات جس مہینے کی مبارک ساعتوں کو بسر کر رہے ہیں وہ مبارک مہینہ قمری حساب سے سال کا 8واں مہینہ ہوا کرتا ہے، جس کو شعبان کا مہینہ کہتے ہیں۔ لہذا اس مہینے کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں، اس لیے میری طبیعت نے تقاضا کیا کہ آج کی اس نورانی مجلس میں اور اس مبارک موقع پر اللہ کے اس مقدس گھر کے اندر ماہ شعبان کی فضیلت اور ماہ شعبان کی جو 15ویں رات جس کو آج میں اور آپ یہاں بیٹھ کر کے بسر کر رہے ہیں، ان کے اوپر کچھ روشنی ڈال دی جائے۔ آپ اللہ سے دعا فرما دے، چونکہ کلام کا جو نزول ہوتا ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوا کرتا ہے، انسان کا اس میں کوئی کمال نہیں ہوتا، کسی عالم کا کسی مفتی کا اس میں کوئی کمال نہیں ہوتا۔ یہ نزول جو ہوتا ہے اللہ ہی کی طرف سے ہوا کرتا ہے، اس لیے آپ اللہ سے دعا فرما دیں کہ اللہ مجھے صحیح کہنے اور اس پر ہم سب کو سن کر عمل کی توفیق عنایت فرما دے، اور اللہ سے دعا یہ بھی فرما دے کہ اللہ مجھے کچھ کام کی باتیں کہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ بزرگان محترم، ماہ شعبان کی فضیلت میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے بہت سی فضیلتیں آئی ہیں۔ بھائی بچوں کو خاموش رکھیے گا۔
سب سے پہلی حدیث میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے بیان کیا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام شعبان کے پورے مہینہ روزہ رکھا کرتے تھے، اور آپ یوں بھی بیان کیا کرتے تھے کہ لوگوں اتنا عمل کرو کہ جتنی عمل کی تم طاقت رکھتے ہو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی اجر دینے سے اکتاتے نہیں ہیں، یہاں تک کہ تم خود عمل کرنے سے اکتا جاتے ہو. اسی طرح کی دوسری روایت حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی بیان کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معلوم کیا اور پوچھا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے نفلی روزوں کے بارے میں کہ اے ام المؤمنین، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا نفلی روزوں کے بارے میں کیا اہتمام تھا، کیا معمول تھا؟ آپ نفلی روزے رکھتے تھے یا نہیں رکھتے تھے، کیا معمول تھا؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نفلی روزوں کا اہتمام فرماتے تھے، اور حضرت عائشہ کہتی ہے کہ جب اللہ کے نبی نفلی روزوں کا اہتمام فرماتے تھے تو اس طرح سے فرماتے تھے کہ جب آپ نفلی روزے رکھنے شروع کرتے تو ہمیں ایسا لگتا تھا کہ اب آپ کبھی روزے نہیں چھوڑیں گے، اور جب آپ نفلی روزوں کو چھوڑ دیتے تھے تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ہمیں ایسا لگتا تھا کہ اب آپ کبھی نفلی روزے نہیں رکھیں گے. چنانچہ اسی روایت میں حضرت عائشہ کہتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پورے شعبان کے مہینے روزے رکھتے تھے، چند سوائے دن کے. اسی طرح کی ایک اور روایت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اس مبارک مہینے میں یعنی شعبان کے مہینے میں روزوں کا رکھنا بہت زیادہ پسند تھا. اسی طرح کی ایک چوتھی روایت اور آتی ہے، اس کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے خود سوال کیا. کس سے پوچھا؟ خود جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، آپ شعبان کے مہینے میں اتنے روزے کیوں رکھتے ہیں؟ یعنی کبھی کبھی آپ کو دیکھا جاتا ہے کہ پورے مہینے کے روزے بھی رکھتے ہیں آپ، کبھی دیکھا جاتا ہے کہ آدھے مہینے کے روزے رکھتے ہیں، کبھی کچھ دنوں کے روزے رکھتے ہیں. تو یہ شعبان کے مہینے کے اندر روزے کو رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے عائشہ، میں اس مہینے کے اندر اس لیے روزوں کا اہتمام فرماتا ہوں کہ اس مہینے میں آنے والے اگلے شعبان تک یعنی اگلی شب برات تک جتنے لوگوں کا انتقال ہونا ہے، جتنے لوگوں کو اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، جتنے لوگوں کو اس دنیا سے جانا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سے ان لوگوں کی فہرست بنا کر کے فرشتوں کو عطا کر دی جاتی ہے. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ جب میری موت کا فیصلہ لکھا جا رہا ہو اور اللہ کے یہاں سے میری موت کا فیصلہ فرشتوں کو دیا جا رہا ہو، اس وقت میں روزے سے ہوں. اسی طرح کی ایک اور روایت پہنچی، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ رمضان کے مہینے اور رجب کے مہینے میں ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر لوگ بہت غفلت برتتے ہیں، سستی برتتے ہیں، حالانکہ یہ مہینہ ایسا ہے کہ اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کے اعمال اللہ کے یہاں پیش کیے جاتے ہیں. لہذا میرے بھائیوں، آپ حضرات کے سامنے میں نے شعبان کی فضیلت کے بارے میں 5 روایتیں آپ حضرات کی خدمت میں رکھی ہیں جو بالکل صحیح روایتیں ہیں.
لہذا اس مہینے کے اندر غفلت نہ برتی جائے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا کہ آپ، حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ جیسے ہی شعبان کا مہینہ شروع ہوتا تھا تو آپ اپنی لنگی کس لیا کرتے تھے، یعنی آپ اپنی کمر کس لیا کرتے تھے. اور عام مہینوں کے مقابلے میں اس مہینے کے اندر اللہ تبارک، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے عبادت میں اضافہ فرما دیتے ہیں. لہذا میرے بھائیوں پتہ چلا کہ یہ مہینہ بہت مبارک مہینہ ہے. اس مہینے کے اندر غفلت سے کام نہیں لینا چاہیے. میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جہاں اس امت پر بہت سارے احسانات ہیں، بہت سارے انعامات ہیں، انہی احسانوں میں سے، انہی انعاموں میں سے ایک احسان اور ایک انعام اللہ نے اپنے حبیب کی برکت سے اپنے حبیب کی امت پر یہ بھی کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کی اس امت کو ماہ شعبان کا مہینہ اور ماہ شعبان کے اندر یہ 15ویں رات جس کو شب برأت کہا جاتا ہے، جس کو میں اور آپ یہاں بیٹھ کر کے بسر کر رہے ہیں، گزار رہے ہیں، اس رات کو امت محمدیہ کے لیے اللہ نے رحمت، مغفرت اور بخشش کا سیزن بنا کر کے بھیجی. گناہ گاروں کے گناہوں کو معاف کرنا، گناہ گاروں کے گناہوں کو بخشنا، گناہ گاروں کے گناہوں پر پردہ ڈالنا، گناہ گاروں کو دعوت دے کر اپنے رحمت کی طرف بلانا، یوں تو اللہ کا دستور ہے، اللہ کا قانون ہے، اللہ کی سنت ہے، اللہ کا طریقہ ہے کہ یوں تو سارا کا سارا سال چلتا رہتا ہے. لیکن میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو اپنے حبیب کی برکت سے کچھ خاص دن عطا کیے ہیں، کچھ خاص لمحات عطا کیے ہیں، کچھ خاص اوقات عطا کیے ہیں، کچھ خاص مہینے عطا کیے ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم گناہ گاروں کے لیے ریزرو کر دیا ہے اور ہمیں تحفہ بنا کر کے ہمارے اوپر فضل فرما کر ہم کو یہ عطا کیے. کیوں کیے؟ اس لیے کیے تاکہ میرے حبیب کی یہ امت کے گناہ گار لوگ ان رحمتوں کے سیزن میں، ان سیزن کے دنوں میں، سیزن کے مہینوں میں، تاکہ یہ گناہ گار لوگ اپنے تمام تر گناہوں سے پاک ہو جائیں. اور جو اپنے گناہوں پر اپنے سر پر جو گناہوں کا بوجھ لیے گھومتے ہیں، اس بوجھ کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں آ کر اللہ کی رحمتوں کے خزانوں کو لوٹ سکے. چنانچہ میرے بھائیوں، انہی راتوں میں سے آج کی یہ ایک رات ہے جس کو میں اور آپ یہاں بیٹھ کر کے بسر کر رہے ہیں. چنانچہ اس رات کے بارے میں نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے. آپ نے فرمایا اذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا يومها فإن الله تبارك وتعالى ينزل فيها لغروب الشمس إلى السماء الدنيا فيقول ألا من مستغفر فأغفر له، ألا من مسترزق فأرزقه، ألا من مبتلى فأعافيه، ألا كذا حتى يطلع الفجر. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس رات کے بارے میں فرماتے ہیں، اے لوگو، جب یہ رات تمہاری زندگی میں تمہیں نصیب ہو جائے، فقوموا لیلہا، تو اس رات کو قیام کیا کرو، اللہ کی عبادت کیا کرو، نفلی عبادت کیا کرو، نفلی نمازیں پڑھا کرو، قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو، اللہ کا ذکر کیا کرو، اللہ کی تسبیح کیا کرو. وصوموا یومہا، اور جب اس کا دن آئے یعنی اگلی 15ویں تاریخ تو اس کے دن میں روزہ رکھا کرو. روزے کا رکھنا، اس رات میں عبادت کرنا مستحب ہے اور دن میں روزہ رکھنا مستحب ہے. کوئی واجب یا فرض یا سنت نہیں ہے. نہ اس رات کے اندر عبادت کرنا سنت ہے، نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، بلکہ مستحب ہے. اسی طرح اس کے اگلے دن یعنی کل کے دن روزے کا رکھنا مستحب ہے. اگر کوئی روزہ نہیں رکھتا تو آپ اس کو ٹارگیٹ نہیں کر سکتے، نہیں کہہ سکتے بھائی آپ نے روزہ کیوں نہیں رکھا. یہ نفلی روزہ ہے، مستحب روزہ ہے.
اگر اللہ توفیق دے دے تو رکھ لیا جائے، اور اگر اللہ کسی کو توفیق نہ دے اور کسی عذر کی وجہ سے نہیں رکھا جائے تو پھر اس کو ٹارگیٹ نہیں کیا جا سکتا۔ لہذا میرے بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسی رات کے بارے میں کہتے ہیں، اے لوگوں اس رات کو قیام کیا کرو، وصوموا یومہا، اور اس کے دن کو روزہ رکھا کرو۔ کیوں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يُنزِلُ فِيهَا لِغُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لوگوں اس رات کے اندر جب اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالی عرش سے اتر کر آسمان دنیا پر آ جاتے ہیں۔ کہاں آ جاتے ہیں؟ آسمان دنیا پر، یعنی جو سب سے پہلا آسمان ہے، اس آسمان پر آ جاتے ہیں۔ کب سے آتے ہیں؟ یہ غروب الشمس، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے، 15ویں رات کا آغاز ہوتا ہے، اسی وقت سے لے کر کے اللہ آسمان دنیا پر اپنا نزول فرماتے ہیں۔ فیقول، اور کہتے ہیں، اعلان کراتے ہیں، الا من مستغفر، ہے کوئی مغفرت کا چاہنے والا، ہے کوئی گناہ گار، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، اس کی مغفرت کر دی جائے۔ اگر وہ مغفرت چاہے تو اس کی مغفرت کر دی جائے۔ الا من مسترزق، ہے کوئی رزق مانگنے والا، اگر اس کے رزق میں کشادگی نہ ہو، رزق چاہتا ہو تو آؤ ہمارے در پہ آ کر کے مانگو، اس کو رزق دے دیا جائے۔ الا من مبتلا، سنو لوگوں، ہے کوئی مصیبت میں گرفتار، جو برسوں سے مصیبت میں گرفتار ہو، برسوں سے پریشانیوں میں گھرا ہوا ہو، خدا کی قسم، میری کبریائی کی قسم، اللہ کہتے ہیں مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، آؤ مجھ سے آ کر کے مانگو، فَأُعَافِيَهُ، تمہیں عافیت دے دی جائے گی۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی فرماتے ہیں الا کذا الا کذا، اسی طرح کے اعلان اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے رہتے ہیں۔ کب تک؟ حتی یطلع الفجر، جب تک صبح صادق طلوع ہوتی ہے اس وقت تک اللہ اپنے بندوں کے لیے اعلان فرماتے رہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، پرسونی کے نوجوانوں، بزرگوں، بتاؤ اگر آج کسی ملک کا کوئی بادشاہ یہ اعلان کر دے کہ بھئی ہمارے یہاں سے سب کو وہ چیزیں دی جائیں گی جس چیز کی کوئی خواہش رکھتا ہو، یعنی جو چیز مانگی جائے گی ہماری حکومت سے اس کو وہ دے دی جائے گی، خدا کی قسم بتاؤ کون نہیں جائے گا وہاں؟ بتاؤ کون نہیں جائے گا؟ ارے ایک راشن تقسیم ہوتا ہے جس کو ہم کوٹا کہتے ہیں، وہ کوٹا تقسیم ہوتا ہے، راشن تقسیم ہوتا ہے، چونکہ فری میں ملتا ہے، اس لیے بتاؤ کتنی لمبی لائنیں کبھی کبھی ہو جاتی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ تو دنیاوی چیزیں ہیں، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ دنیاوی چیز ہے، ان کو ایک دن ختم ہونا ہے، ایک دن ان کو چھوڑ کر کے جانا ہے، ایک دن ان سے ہمیں بے وفائی کرنی ہے اور ہم سے انہیں بے وفائی کرنی ہے، تو ہم ان چیزوں کے لیے پریشان ہو جاتے ہیں، کسی طرح سے مجھے جلدی سے مل جائے، مجھے جلدی سے مل جائے۔ لیکن میرے بھائیوں، قربان جاؤ اللہ کی قسم، اللہ کی کبریائی پر، قربان جاؤ رب اکبر کی ذات پر۔ اللہ تبارک و تعالی کون ہے جو بادشاہوں کے بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ اعلان کر رہا ہے الا من مستغفرین، ہے کوئی گناہ گار، ہے کوئی ایسا بندہ جس نے ساری عمر اپنی آنکھوں سے گناہ کیا ہو، جس نے ساری عمر اپنی آنکھوں سے گندی فلمیں دیکھی ہو، ہے کوئی ایسا گناہ گار جس نے اپنے کانوں سے ہر وقت غلط سنا ہو، گانے سنے ہو، میوزک سنی ہو، ہے کوئی ایسا گناہ گار کہ جس نے اپنے ہاتھوں سے چوری کی ہو، ہے کوئی ایسا گناہ گار جس نے اپنے دل سے کسی کی بہن بیٹی پر گندی نظر ڈالی ہو، ہے کوئی ایسا گناہ گار کہ جس نے اپنے پیروں سے چل کر کے کسی کی ڈاکہ زنی کی ہو، کسی کی عزت کو تار کیا ہو، کسی کی بہن بیٹی کو ہاتھ سے چھوا ہو، پیر سے چل کر کے گیا ہو، ہے کوئی گناہ گار؟ اگر ہے تو آؤ، جلدی سے آؤ۔ خدا کی قسم اللہ کہتے ہیں اے لوگوں، سال
کے سال بھر تم میری رحمت کو پکارتے ہو، مجھے پکارتے ہو، گناہ گار اللہ کو پکارتے ہیں، لیکن اللہ کہتے ہیں لوگوں آج کی رات ایسی رات ہے کہ میری رحمت آج تمہیں بلا رہی ہے، آج میری رحمت تمہیں بلا رہی ہے، آج میری رحمت تمہارے دروازوں پر دستکیں دے رہی ہے کوئی گناہ گار؟ خدا کی قسم اللہ فرماتے ہیں اے لوگوں، ہے کوئی بیماری میں، بہت لمبی بیماری میں گرفتار کوئی انسان کہ جس کی بیماری سے اس کے گھر کے لوگ بھی پریشان آ گئے ہو، وہ خود بھی پریشان آ گیا ہو، محلے والے بھی پریشان آ گئے ہو، آؤ ہمارے در سے مانگ لو، شفا مانگ لو، خدا کی قسم شفا دے دی جائے۔ میرے بھائیوں، اللہ اعلان کرتے ہیں کب تک؟ صبح کے صادق ہونے تک۔ اتنی مقدس رات کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو دی ہے۔ اور سنو، اللہ فرماتے ہیں لوگوں اگر گناہوں کی مغفرت کرانے آؤ گے، خدا کی میری کبریائی کی قسم گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ اگر اولاد مانگنے آؤ گے اولاد دے دی جائے گی، اگر جنت مانگنے آؤ گے جنت دے دی جائے گی، اگر جہنم سے بخشش مانگو گے تو جہنم سے بخشش دے دی جائے گی، خدا کی قسم۔ اسی لیے کوئی شاعر کہتا ہے اے مولا کس چیز کی کمی ہے تیری گلی میں، اے مولا کس چیز کی کمی ہے تیری گلی میں، دنیا تیری گلی میں اور عقبہ تیری گلی میں۔ میرے بھائیوں، اللہ کی ذات وہ ذات ہے، خدا کی قسم دیکھو ہماری خوش نصیبی دیکھو، اس امت محمدیہ کی سعادت مندی کو دیکھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود اعلان کر رہے ہیں اے لوگوں اس مبارک رات میں مجھ سے جو مانگنا ہو مانگو۔ اللہ فرماتے ہیں میں قبول کروں گا، جو مانگا جائے گا وہ دیا جائے گا۔ اور سنو اللہ کی شان کریمی کو دیکھو، اللہ کی عطا کو دیکھو۔ اللہ فرماتے ہیں اے لوگوں اگر تم دنیا والوں سے کوئی چیز مانگنے لگ جاؤ تو تمہیں اپنی عزت کا سودا بھی کرنا پڑے گا اور تمہیں مال بھی دینا پڑے گا اور تمہیں وہ چیز خریدنی پڑے گی، لیکن آؤ ہماری کریمی کو دیکھو، آج جو بھی مانگو گے سب کچھ دیا جائے گا لیکن تم سے کچھ نہیں لیا جائے گا۔ اللہ کی رحمتوں کو مفت میں لوٹ لو، فری میں لوٹ لو۔ اس لیے میرے بھائیوں آج کی مقدس رات بہت عظیم رات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کے اندر اپنی شان کریمی کا اعلان فرماتے ہیں۔ لہذا بہت سارے حضرات کا کہنا ہے، وہ یوں بھی کہتے ہیں کہ بھائی اس رات کی کوئی فضیلت نہیں ہے، اس رات کی کوئی فضیلت نہیں ہے، فضول میں مولویوں نے خواہاں کی یہ پروپیگنڈ میں رکھی۔ خدا کی قسم آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کو دکھاتا ہوں اس رات کے فضائل، آپ کو سناتا ہوں اس رات کے فضائل، آپ کو بتایا میں نے 5 حدیثیں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بالکل صحیح حدیثیں ہیں کہ اس رات کے اس ماہ شعبان کی فضیلت کو بیان کیا ہے اور پھر اس رات کی فضیلت کو بھی بیان کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باری تھی، میرے پاس میں آپ آرام فرما رہے تھے، میری آنکھ کھلی، میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس نہیں ہے، گم ہے، میں نے گم پایا۔ چنانچہ فرماتی ہے فقد خرجت، میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تلاش میں نکل گئی۔ دیکھتے کیا ہوں کہ آپ جنت البقیع میں یعنی مدینے کے قبرستان میں موجود ہے اور گریہ وزاری کر رہے ہیں۔ لہذا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے واپس آئے، حضرت عائشہ سے کہا اے عائشہ کیا آپ کو یہ خیال تھا کہ اللہ اور اللہ کا رسول آپ کے بارے میں خیانت کریں گے؟ حضرت عائشہ کہتی ہے یا رسول اللہ، اے میرے سر کے تاج، میں تو یوں سمجھتی تھی کہ آپ کہیں میری دوسری سوگن کے پاس چلے گئے، یعنی آپ اپنی کسی دوسری بیوی کے پاس چلے گئے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں اس جملے کو اپنے پلے میں باندھ دینا اور اس پر عمل کرنا آج کی رات۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں عائشہ بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے
حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے تھے، آپ آئے تھے اور آپ نے یہ بتایا ہے کہ آج شعبان کی 15ویں رات ہے، اور اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی تمام مخلوق کے ساتھ میں اپنی تمام مخلوق کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور جتنی بنو کلب قبیلے کی بکریاں ہیں ان سے ان کے بالوں سے زیادہ اللہ اپنی مخلوق کی مغفرت فرماتے ہیں۔ بات یہ ہے، لہذا میرے بھائیو، یوں کہنا کہ اس رات کے کوئی فضائل نہیں ہے، یہ انسان کی کم عقلی کی دلیل ہے، یہ انسان کی جو ہے خام خیالی کی بات ہے۔ لہذا میں آپ کو بتاتا چلوں، اس رات کو 1400 سال پہلے سے اور آج تک اس رات کے فضائل بیان ہوتے آئے ہیں اور ان فضائلوں پر لوگ عمل کرتے آئے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام اس مبارک رات کے اندر اللہ کے دروازے پر دستک دیتے ہیں۔ آپ کے بعد میں آپ کے صحابہ میں سے حضرت ابو بکر صدیق خدا کے دروازے پر دستک دیتے ہیں، آپ کے بعد میں حضرت عمر دروازے پر دستک دیتے ہیں، آپ کے بعد میں عثمان غنی دروازے پر دستک دیتے ہیں، آپ کے بعد میں علی المرتضیٰ یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے دروازے پر دستک دیتے ہیں اور اللہ سے مغفرت چاہتے ہیں اپنے لیے، اپنی تمام مخلوقات کے لیے۔ لہذا میرے بھائیوں، اس کو یوں کہنا کہ اس رات کے فضائل نہیں ہیں، یہ انسان کی کم عقلی کی دلیل ہے۔ لیکن میرے بھائی، یہ اتنی مقدس رات آپ کو پتہ چل گیا، آپ کی خدمت میں نے عرض کر دیا، اللہ کے نبی علیہ السلام کے ارشاد گرامی اور آپ کے ارشادات سے مجھے اور آپ کو اندازہ ہو گیا۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ مجھے اور آپ کو اندازہ ہو گیا، پتہ چل گیا کہ یہ رات واقعتاً گناہوں سے مغفرت کی رات ہے، گناہوں سے، یہ گناہوں پر پردہ ڈلوانے والی رات ہے، یہ گناہوں سے بخشش مانگنے کی رات ہے، اور یہ ایسی رات ہے کہ اس رات میں خود خدا بند کریم اپنی رحمت کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، لوگوں کو اپنی رحمت کے دروازے دکھاتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، اس رات کے اندر بھی چند لوگ ایسے ہیں کہ جن کی اس رات میں بھی مغفرت نہیں کی جاتی، اس رات کے اندر بھی وہ اللہ کی رحمتوں سے محروم رہتے ہیں، اللہ کی طرف سے ان کی بخشش نہیں کی جاتی، ان کی مغفرت نہیں کی جاتی۔ اللہ ہر انسان کی مغفرت کے فیصلے فرما دیتے ہیں، لیکن چند آدمی ایسے ہیں کہ ان کی کرتوت کی وجہ سے، ان کے اعمال کی وجہ سے، ان کے افعال کی وجہ سے اس رات بھی وہ اللہ کی بے بہار رحمتوں کے خزانوں کو لوٹنے سے محروم رہتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت نقل کرتی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اتانی جبرائیل، اے عائشہ حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور کہا، فقال هذه ليلة النصف من شعبان، اے عائشہ حضرت جبرائیل نے کہا کہ اس رات یعنی جو 15ویں رات شعبان کی رات ہے، اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سے وَلِلَّهِ فِيهَا عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، لوگوں کو جو ہے بنو کلب قبیلے کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اے عائشہ سنو، وَلَا يَنْظُرُ اللَّهُ فِيهَا إِلَى مُشْرِكٍ وَلَا إِلَى شَاهِنٍ وَلَا إِلَى قَاطِعِ رَحِمٍ وَلَا إِلَى مُسْبِلٍ وَلَا عَاقٍ لِوَالِدَيْهِ وَلَا مُدْمِنٍ خَمْرٍ۔ عائشہ، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ اس مبارک رات میں بھی اپنی نظر رحمت نہیں فرماتے۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ آپ حضرات بے چین ہو رہے ہوں گے سننے کے لیے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، وَلَا يَنْظُرُ اللَّهُ فِيهَا إِلَى مُشْرِكٍ، کہ جس کے اوپر، جن لوگوں کے اوپر اللہ اس رات کے اندر بھی، اس مقدس رات کے اندر بھی نظر رحمت نہیں فرماتے، ان میں سب سے پہلا انسان مشرک ہے۔ کون ہے مسلمان؟ مشرک ہے۔ مشرک کس چیز کا نام ہے؟ شرک
یعنی اللہ کے ساتھ اللہ کی ذات و صفات میں کسی دوسرے کو شریک کرنا، اس کو شرک کہا جاتا ہے۔ شرک کسی جانور کا نام نہیں ہے، بلکہ شرک کہتے ہیں اللہ کی ذات اور صفات میں کسی دوسرے کو حصے دار بنانا، کسی دوسری ذات کو اللہ کا حصے دار سمجھنا، اس کو شرک کہتے ہیں۔ اور انسان کی زندگی میں سب سے بڑا، سب سے بدتر گناہ اگر کوئی ہے تو وہ شرک ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے یہاں سے ہر انسان کی مغفرت کر دی جائے گی، ہر انسان کو بخش دیا جائے گا، لیکن ایک ایسا گناہ ہے، ایک ایسا مجرم ہے کہ جب تک وہ سچی پکی توبہ نہیں کر دیتا، شرک کو نہیں چھوڑ دیتا، اور خدا نخواستہ اگر وہ اسی حالت پر مر جاتا ہے، یعنی شرک کرتے ہوئے مر جاتا ہے، تو اللہ کے یہاں اس کی مغفرت کا کوئی اعلان نہیں کیا جاتا۔ اس کے لیے اعلان ہوتا ہے فرشتوں خذوہ فغلوہ، آ گیا ظالم، ظالم کو پکڑو، ثم الجحیم صلوہ، اور جلدی سے جہنم کے اندر دھکیل، جہنم میں ڈال دو، اور بہت اچھے طریقے سے VIP روم کا انتظام کرنا، بہت اچھے طریقے سے ایئر کنڈیشن بیڈ بھی اس روم کے اندر رکھنا، کھانے پینے کی چیزیں VIP چاہیے، اس کو ایسے ہی نہیں رکھنا جس طرح سے یہ شرک کیا کرتا تھا، ہماری ذات میں کسی دوسرے کو شریک حصے دار بنایا کرتا تھا، آج اسی طرح سے ہم اس کو اجر دیں گے، اس کا بدلہ عطا کیا جائے گا۔ لہٰذا میرے بھائیوں، انسان کی زندگی میں سب سے بڑا گناہ، سب سے بدتر گناہ اگر کوئی ہے تو وہ شرک ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر شرک کے بہت سارے دروازے کھل چکے ہیں، بہت سارے دروازے کھل چکے ہیں۔ دنوں کو منحوس سمجھنا، تاریخوں کو منحوس سمجھنا، اسی طرح وقت کو منحوس سمجھنا، اسی طرح پیروں پر جا کر اگر بتیاں جلانا، اسی طرح پیروں پر جا کر چڑھاوے چڑھانا، اسی طرح پیروں پر جا کر ان سے دعائیں مانگنا، اسی طرح پیروں پر جا کر ان سے منتیں سماجتیں کرنا، یہ سب شرک ہے، یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے۔ میرے بھائی، آپ اندازہ لگاؤ، اس مسجد کو اگر کسی ایک آدمی نے بنایا ہو اور اس کے اندر بہت اچھے طریقے سے نقش و نگار کیا ہو اور خوبصورت اس کو بنا دیا ہو، اور اب کوئی دوسرا آدمی آ کر کے یوں کہے کہ بھائی اس میں میرا بھی حصہ ہے، یعنی بنایا تو اس اکیلے نے ہے، لیکن آ کر کے دوسرا آدمی کیا کہہ رہا ہے؟ بھائی اس میں میرا بھی حصہ ہے۔ بتاؤ اس بنانے والے کو کتنا غصہ آئے گا؟ بھائی آئے گا نہیں آئے گا؟ غصہ آئے گا، اور کہے گا ظالم جھوٹ بولتا ہے۔ اسی طرح اللہ کو جلال آتا ہے، اللہ کو غضب آتا ہے جب اس دنیا کے اندر سب کچھ اللہ نے بنایا ہے، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ساری کی ساری بادشاہت اللہ کے لیے ہے، آسمان کی بادشاہت، زمین کی بادشاہت سب اللہ کے لیے ہیں، تو پھر تم کسی دوسرے کو کیوں حصے دار سمجھتے ہو؟ اس لیے اللہ کو جلال آتا ہے۔ تو میں کیا کہہ رہا تھا کہ اس رات کے اندر بھی مشرک کی مغفرت نہیں کی جاتی جب تک وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شرک کرنے سے سچی اور پکی توبہ نہیں کر لے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر میں اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے کوئی ایک ایسا بندہ ہے کہ جس نے اپنی زندگی میں کبھی شرک کیا ہو، پیروں پر چادریں چڑھائی ہو، پیروں کو خدا مانا ہو، ان سے اولادیں مانگی ہو، اور تعویذ اور گنڈوں پر اللہ کی ذات کو چھوڑ کر کے بھروسہ کیا ہو، خدا کی قسم اسے توبہ کی ضرورت ہو، ورنہ اللہ کے یہاں بہت بڑا حشر ہوگا۔ تو سب سے پہلا انسان کون؟ مشرک۔ دوسرا انسان، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے عائشہ، دوسرا انسان جس کی اس رات کے اندر بھی مغفرت نہیں کی جاتی وہ انسان ہے وَلَا إِلَى شَاهِنٍ، کہ جو اپنے دل میں کسی دوسرے کی طرف سے کینہ رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، حسد رکھتا ہے، اور دوسرے کے
دوسرے کی اپنے دل میں دشمنی رکھتا ہے. کینہ کس کو کہتے ہیں؟ کینہ کہتے ہیں کسی دوسرے آدمی کی طرف سے اپنے دل میں دشمنی رکھنا، عداوت رکھنا، اور موقع پاتے ہی اس سے بدلہ لینے کی نیت رکھنا، اس کو کینہ کہتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لوگوں اس رات کے اندر بھی اللہ کی رحمتوں کے نزول کی رات ہے، اللہ کی رحمتوں کی بارش اس رات پہ ہوتی ہے، لیکن خدا کی قسم اس رات میں بھی کینہ رکھنے والے انسان کو معاف نہیں کیا جاتا. کب تک؟ جب تک کہ وہ اللہ سے سچی پکی توبہ نہیں کرتے. اس لیے میرے بھائیوں اگر ہمارے دلوں میں ہیں کسی کی طرف سے ہم کینہ رکھتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں، عداوت رکھتے ہیں، تو آج ہی اللہ سے کہہ دو اللہ آج کے بعد کبھی میں اس کی طرف سے دشمنی نہیں رکھوں گا، میرا دل اس کی طرف سے صاف ہے، اور ہو سکے تو خود اس سے جا کر کے معافی مانگ لو. کیا کرو گے میرے بھائیوں؟ جب کل اللہ کے یہاں فرشتوں کا کوڑا برسے گا کون بچائے گا؟ کیسے بچو گے؟ کوئی نہیں ہوگا. آج ذرا سی پریشانی آنے پر بہت جلدی گھر والوں کو فون کر دیا جاتا ہے، گھر والوں کا فون نہیں ملتا دوست کو فون کر دیا جاتا ہے، دوست کا فون نہیں ملتا دوست کے دوست کو فون کر دیا جاتا ہے. میرے بھائیوں وہاں کیسے بچو گے؟ کس کو فون کرو گے؟ کس کو مدد کے لیے پکارو گے؟ اس لیے آج ہی کہہ دو اللہ ہم نے اس کینہ کے گناہ سے توبہ کی. کہو اللہ ہماری توبہ، کہو اللہ اگر ہمارے دل کے اندر کسی کی طرف سے کینہ ہے ہم آج ہی توبہ کرتے ہیں، اللہ ہماری توبہ ہے، اللہ ہماری توبہ ہے. خدا کی قسم اللہ کو صرف عطا پسند آ جاتی ہے. اگر آپ نے سچے دل سے کہہ دیا اللہ آج تک جس سے کینہ رکھا تھا آج کے بعد نہیں رکھوں گا، بس اللہ کو یہی عطا پسند آ جاتی ہے اور اللہ کہہ دیتا ہے جاؤ میں نے آپ کو معاف کر دیا. لہذا میرے بھائیوں اگر کسی سے کینہ ہو تو اس کو بھی معاف کر دیا جائے، اس سے بھی توبہ کر دی جائے، اس لیے کہ اس رات کے اندر کسی سے کینہ رکھنے والے انسان کی بھی مغفرت نہیں کی جاتی. اب تیسرے انسان پر آ جائیے. تیسرا انسان کون ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیسرا انسان اے عائشہ وہ ہے کہ جو اپنے پائجامے کو ٹخنوں سے نیچے تکبر میں رکھتا ہے. کیا کہہ دیا حضرت آپ نے؟ کہ کیا کہہ دیا آپ نے امام صاحب؟ یہ بھی گناہ ہے ٹخنوں سے نیچے پائجامہ رکھنا، یہ بھی گناہ. تعجب میں پڑ جاتا ہے انسان. ہاں میرے بھائی یہ گناہ ہے، اور یہ ایسا گناہ ہے کہ آپ نماز میں ہیں تب بھی اس گناہ کا میٹر چلتا رہتا ہے. یہ ایسا گناہ ہے آپ کہیں باہر ہے چل رہے ہیں اپنے کام پر ہے اور آپ کا پائجامہ آپ کی لنگی آپ کی پینٹ ٹخنوں سے نیچے ہے تب بھی اس گناہ کا میٹر چلتا رہتا ہے. اور سنو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو بندہ اپنے پائجامے کو یا اپنی پینٹ کو یا اپنی لنگی کو ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے اس کا وہ حصہ جہنم کے لیے خاص ہو گیا، اس کو جہنم میں جلنا پڑے گا، سینٹی بجوانی پڑے گی. ہاں اللہ کے جہنم میں پریش ہوگی، دھلائی ہوگی، اس کے بعد جنت کا ٹکٹ ملے گا، ایسے نہیں. اس لیے میرے بھائیوں ابھی وقت ہے ان گناہوں کو چھوڑ دو. آج کل دیکھا جاتا ہے پہلے تو لوگ شرم و حیا میں نماز میں آتے تھے تو اوپر کو اوڑھ لیا کرتے تھے، اوپر کو کر لیا کرتے تھے، لیکن آج تو لوگ آتے ہیں نمازوں کے اندر بھی کوئی حیا نہیں رکھا جاتا اور اس کو اسی طرح سے نماز کو ادا کر کے چلے جاتے ہیں، جبکہ ظالم کو پتہ ہے کہ تیرے گناہ کا میٹر برابر چل رہا ہے. اس لیے میرے بھائیوں اگر یہ گناہ کس گناہ کی کوئی عادت ہے صرف یہ نماز میں نہیں ہے، آپ نماز میں آئے اور نماز میں اوپر کو رس کے بھی کر لیا، یہ گناہ یہ صرف یہیں تک محدود نہیں ہے بلکہ آپ اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، اپنے گھر میں ہیں، اپنے کسی باہر سفر پر ہے یا آپ نماز میں ہیں اللہ کے گھر میں ہیں یا کہیں بازار میں ہیں، اگر آپ کی پینٹ آپ کی لنگی آپ کی جو ہے پائجامہ آپ کے ٹخنوں سے نیچے ہیں تو گویا کہ آپ اپنے ٹخنوں کے نیچے کے حصے کو جہنم کا مستحق بنا رہے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں آج ہی توبہ کر لو. خدا کی قسم اللہ کی رحمتوں کی رات ہے. اللہ سے کہہ دو اللہ آج گناہ ہو گیا، آج تک گناہ ہو گیا، آج کے بعد یہ کام نہیں کریں. کہو انشاءاللہ. چوتھا آدمی
میٹھی اس رات کے اندر بھی مغفرت نہیں کی جاتی. ولا عاقل لوالدیہ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں عائشہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی والدین کے نافرمان کی طرف بھی اپنی نظر رحمت نہیں فرماتے، یعنی اس کی مغفرت نہیں فرماتے. نوجوانوں سے مخاطب ہوں بالخصوص جو اپنی جوانی میں اکڑے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں بوڑھے آپ نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے، زندگی یوں ہی گزار دی، آپ نے کیا کیا میرے لیے. او لوگوں، او میرے بھائی نوجوانوں، خدا کی قسم اپنے والد محترم کی پیچھے کی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھو، اپنے والد محترم کے ماضی کو اٹھا کر کے دیکھو. آپ کے لیے انہوں نے کیا کیا کیا. انہوں نے نہ آپ کے لیے آندھی کو دیکھا، نہ طوفان کو دیکھا، نہ بارش کو دیکھا، نہ سردی کو دیکھا، نہ گرمی کو دیکھا، اور آپ کہتے ہیں آپ نے کیا کیا ہے. میرے بھائیوں، جس وقت آپ چھوٹے تھے وہ آپ کی روزی روٹی کے لیے، آپ کے کپڑوں کے لیے، آپ کے سب سامان کے لیے، اگر بارش آ رہی ہے تو بارش کے موسم میں، آندھی ہے تو آندھی کے موسم میں، طوفان ہے تو طوفان کے موسم میں، گرمی ہے تو گرمی کے موسم میں، سردی ہے تو سردی کے موسم میں وہ صبح صبح ہاتھ میں ٹفن دیتے تھے اور آپ کی امی سے کہتے تھے جلدی سے روٹی باندھ دو، میرے کام کا وقت نکلا جا رہا ہے. امی کہتی تھی بارش ہے کہاں جاؤ گے، خدا کی قسم تڑپ کر کہتے تھے اے میرے بچے کی امی ٹھیک ہے بارش ہے لیکن میرا بچہ کیا کرے. آج کہتے ہو ماں باپ نے کیا کیا. میرے بھائیوں، یہی وہ پانچواں یعنی چوتھا انسان ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں بھی اپنی رحمت سے محروم کر دیتے، اپنی رحمتوں سے محروم کر دیتے، نہیں مغفرت فرماتے. جب تک وہ اپنے والدین سے معافی نہیں مانگ لیتا، اللہ سے معافی نہیں مانگ لیتا، جب تک اس کی مغفرت نہیں ہوتی. اور سنو، والدین کا مقام آپ حضرات کے سامنے کیا بیان کروں، وقت پہنچ جائے. صرف ایک آیت پڑھ کر کے بعد ختم کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ. کیا کہہ دیا؟ اللہ فرماتے ہیں لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلا اپنا حق بیان کیا. لوگوں، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، اگر عبادت کرنی ہے تو صرف خدا کی عبادت کرنی ہے. اور پھر اس کے بعد کسی کے حق کو بیان نہیں کیا، کہہ دیا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. لوگوں، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. حسن سلوک کیا، اگر وہ تمہاری زندگی میں بڑھاپے کو پہنچ جائے، دونوں ہوں، آپ کی امی ہو، آپ کے ابا ہو، یا ان میں سے کوئی ایک ہو، یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے، تو لوگوں سنو، فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ. انہیں اف بھی مت کہنا. جھڑکنے کی تو بہت دور کی بات ہے، دھمکانے کی تو بہت دور کی بات ہے. آج نوجوانوں کا یہ حال ہے، والدین کو دھمکاتے ہیں، اپنی جوانی کی عقل دکھاتے ہیں. خدا کی قسم میرے بھائیوں، یہ جوانی رہنے والی نہیں ہے. ان بزرگوں سے پوچھو، ان سے پوچھو جوانی کی اہمیت. آج یہ بزرگ ہو گئے ہیں، انہیں بھی جوانی یاد آتی ہے. اس لیے میرے بھائیوں، جوانی آج تک کسی کے پاس نہیں رہی. نوجوانوں سے مخاطب ہوں جو اپنی اکڑ میں، جوانی کی اکڑ میں اکڑے ہوئے ہیں اور والدین کو کچھ نہیں سمجھتے ہیں، کچھ نہیں سمجھا جاتا. اس لیے میرے بھائیوں، صرف اسی بات پر بات ختم کرتا ہوں کہ خدا را والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کا کہنا مانو، ان کی خدمت کرو. خدا کی قسم والدین کی خدمت کرنے سے بہت کچھ اللہ کا فرما دیتا ہے. دنیا کے اندر بھی ترقی عطا فرماتا ہے اور آخرت کے اندر بھی اللہ ترقی عطا فرماتا ہے. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ میں دوسرا پہلو بھی بیان کرتا ہوں. میرا اکثر یہ معمول ہے کہ جب میں والدین کے مقام کو بیان کرتا ہوں تو میں اولاد کے مقام کو بھی بیان کرتا ہوں. اسی کے ساتھ ساتھ آج کل بہت سے والدین بھی ایسے ہیں کہ جن والدین نے بھی ناانصافی کی ہوگی. ہاں، جس بچے کی صحیح جاب ہے 30
35,000 50,000 40,000 کماتا ہے اس کو تو چپٹتے ہیں، اور جس بدنصیب یا اس کو کہہ دیجیے کہ جس محروم القسمت کی بیچارے کہ اس کے نصیب میں اتنی کمائی نہیں ہے، وہ اپنی روٹی روزی کماتا ہے، مزدوری کرتا ہے، اس کو سب تھوڑ تھوڑ کرتے ہیں۔ یہ والدین کا حال ہے، ذرا ذرا سی باتوں پر نہ جانے کہاں کہاں تک کی سناتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں۔ خدا کی قسم والدین سے بھی مخاطب ہوں میرے بھائیوں، نوجوان ایسی، یہ جوانی ایسی چیز ہے، یہ کسی معتبر شخصیت کو قول نہیں ہے، لیکن میں آپ کی خدمت میں جب بات آ گئی تو رکھ دوں۔ ایک دیہاتی انسان مجھے کبھی ملا تھا، مجھے یاد ہے، اور اس وقت میرے والد محترم، خود میرے والد محترم میرے چھوٹے بھائی کو برا بھلا کہہ رہے تھے۔ اس انسان نے کہا تھا کہ میرے بھائی، یہ آپ کے بچے جوان ہو چکے ہیں، اگر ان سے کام لینا ہے تو اگر یہ یوں بھی کہتے ہیں کہ مسجد کی مینار پر نیم جمع ہوا ہے اور نیم کی بہت بڑی جڑ ہے، تو اس کو وقتی طور پر کہہ دیجئے کہ ہاں بیٹا جمع ہوا ہے، اگر آپ کو جوان اولاد سے کام لینا۔ یہ جوانی ایسی چیز ہوتی ہے، جوانی انسان کے اندر ایک آگ ہوتی ہے۔ ہاں اگر وہ حدود سے نکلتا ہے، اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے، آپ کی نافرمانیاں کرتا ہے، تو پھر آپ کو یہ حکم نہیں ہے کہ آپ اس کی ہر بات کو تسلیم کریں، لیکن جو تسلیم کرنے کی ہے اس کو تسلیم کیا جائے۔ آج کل بہت ناانصافی اولاد کے ساتھ ہوتی ہے، خدا کی قسم امی ابا صرف اسی کو چپٹتے ہیں کہ جس کی یا تو صحیح سی جاب ہو یا صحیح اس کی مزدوری ہو، یعنی 30 35 40 ہزار روپے مہینے کے کماتا ہو۔ اس لیے والدین سے مخاطب ہوں کہ اولاد کے بارے میں ناانصافی کرنا چھوڑ، ورنہ اولاد آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گی اور پھر آپ سب پکاتے ہوئے رہ جائیں گے۔ پانچواں انسان کہ جس کی اللہ تبارک و تعالی اس رات کے اندر بھی مغفرت نہیں فرماتے، وہ کون سا انسان ہے؟ ولا مدمن خمر، جو شراب کا عادی ہے، قوے کا عادی ہے، آدھے کا عادی ہے، بیئر کا عادی ہے، اسٹنگ کا عادی ہے، ریڈ بل کا عادی ہے، ہیلتھ کا عادی ہے۔ ہاں آپ یوں کہیں گے کہ حضرت آپ تو شراب کا بیان کر رہے ہیں، ہیلتھ کہاں سے آ گئی، یہ ریڈ بل کہاں سے آ گئی، یہ اسٹنگ کہاں سے آ گئی؟ میرے بھائیو، آپ کو بتاتا ہوں آپ کی نالج کے لیے کہ ان ہیلتھ میں اور ریڈ بل میں اور اسٹنگ میں اور جتنی بھی انرجی ڈرنکس ہے، ان سب میں کہیں نہ کہیں شراب کی ملاوٹ ہے، اگرچہ وہ ایک قطرہ ہی کیوں۔ ہاں آج نوجوانوں کو دیکھو، اپنی جوانی برباد کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اپنی جوانی کو گھٹانے میں لگے ہوئے ہیں۔ ایک ہاتھ میں حضرت کے سگریٹ ہے اور ایک ہاتھ میں وہ اسٹنگ ہے یا ریڈ بل ہے یا ہیلتھ ہے یا بیئر کی بوتل ہے، اور ایک گھونٹ اس کا ہے اور ایک گھونٹ سگریٹ کا ہے۔ میرے بھائیوں، کیوں جوانی برباد کر رہے ہیں؟ خدا کی قسم یہ جوانی یہ تو بہت کام کی چیز ہے۔ میں نے ابھی بتایا جوانی کی اہمیت بزرگوں سے پوچھو، جب ان سے کھاٹ سے بھی نہیں اترا جاتا۔ اگر یہ گھنٹہ آدھا گھنٹہ ایک جگہ جم کر کے بیٹھ جائے تو ان کے گھٹنے جڑ جاتے ہیں، ان سے نہیں اٹھا جاتا درد کی شدت کی وجہ سے۔ کیوں جوانی کو برباد کرنے پہ تلے ہوئے ہیں؟ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں اور دل جلا ہوا ہے اس لیے کر رہا ہوں۔ ہم گھومنے کے لیے جاتے ہیں، سیر کرنے کے لیے جاتے ہیں، عصر کے بعد ادھر بائی پاس کی طرف جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، کیا یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے؟ بتاؤ، کیا یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے؟ بھائی مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد ہے، اور جو بائی پاس سے پرلا جو روڈ ہے، یعنی جو بھٹے کے پاس میں ہے، وہ کس کے جنگل ہے؟ وہ مسلمانوں کی تو جنگل ہے۔ اور وہاں خدا کی قسم اگر میں آپ کو ابھی لے کر کے چلوں تو میرے بھائیوں، وہاں محبوبہ کے کھول اتنے نظر آتے ہیں، بے پناہ نظر آتے ہیں۔ ہنسنے کی بات نہیں ہے، یہ درد کی بات ہے، یہ فکر کرنے کی بات ہے، یہ غور کرنے کی بات ہے، یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، کون پیتا ہے، کون پی رہا ہے ان کو؟ کیوں پیسے کو برباد کیے ہوئے؟
کیوں جوانی کو برباد کرنے میں تلے ہوئے ہیں؟ میرے بھائیوں بڑا احساس ہوتا ہے، خدا کی قسم دیکھ کر کے بڑا احساس ہوتا ہے۔ ایک ایک راستے پر 100 پیکٹ پڑے ہوئے، یہ پیسے کی بربادی نہیں تو اور کیا ہے؟ ابھی کوئی اللہ کا بندہ اپنی معذوری کو لے کر آپ کے سامنے آ جائے کہ میں معذور ہوں، مجھے بیٹی کا رشتہ کرنا ہے، آپ میری مدد فرما دیجئے، تو ماتھے میں شکن ایک نہیں بلکہ کئی شکن پڑ جاتی ہے، ماتھوں میں توڑی آ جاتی ہے۔ اور جب آپ 70 روپے کا پوا، یہ آپ نہیں، میں آپ کو مخاطب نہیں کر رہا، جب مسلمانوں کے نوجوان 70 روپے کا پوا خریدتے ہیں، کیا جب ان کو توڑی نہیں سکتی؟ کیوں پیسے کو برباد کر رہے؟ اور بالخصوص اس وقت شراب تو بہت دور کی بات ہے، شراب تو کوئی ایک ایسا اللہ کا بندہ ہوگا جو پیتا ہوگا، اس وقت بیئر کا شوق چڑھا ہوا ہے لوگوں کو، نوجوانوں کو۔ ہوٹل میں جا کر کے دیکھو، ہوٹلوں میں آپ کو ملے گا اس طرف مرغے کی فرائی ہے، اس طرف کیا ہے؟ بیئر کی شیشی ہے، اس طرف مرغے کی فرائی ہے، اس طرف ریڈ بل ہے، اس طرف مرغے کی فرائی کی پلیٹ بھری ہوئی ہے، اور اس طرف کیا ہے؟ ہیلتھ، جس کے اندر شراب کی ملاوٹ ہے۔ نوجوانوں کو بہت بہترین شوق چڑھا ہے، اور نوجوانوں کو نہیں، بچوں کو پیتے ہوئے دیکھا ہے۔ میرے بھائیوں، آج یہ اسٹیل میں ہیں، آج یہ ریڈ بل میں ہیں، آج یہ ہیلتھ میں ہیں، کل کو ان کے ہاتھوں میں بیئر آئے گی، اور جب انہیں بیئر کا شوق لگے گا پھر ان کے ہاتھ میں شراب کی پھل ہوگی۔ اس لیے آپ حضرات سے، ذمہ داران حضرات سے درخواست ہے کہ خدا را اپنی نوجوان نسل کی فکر کرو، خدا کی قسم، ورنہ کہیں نہ کہیں پکڑے جاؤ۔ نمازیں پڑھتے ہو، نمازیں کام نہیں آئے گی، اللہ پوچھے گا میں نے تو تمہیں تمہارے گھر کا ذمہ دار بنایا تھا، بھائی فکر کی نہیں کی؟ لوگ نمازیں چھوڑتے تھے، آپ کے جوان بچے نماز چھوڑتے تھے، نمازوں کی فکر کی یا نہیں کی؟ اللہ پوچھے گا، خدا کی قسم اللہ کہے گا تو نے نماز پڑھی صحیح ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو ذمہ داری نہیں نبھائی اس کی پرہیز ہو کر کے آئے گی، جب جا کر کے جنت کا ٹکٹ دیا جائے گا۔ آج بچے نماز چھوڑتے ہیں، صبح کو 11 بجے تک سوتے ہیں، رات کو 2-3 بجے تک فون کا استعمال ہے، اور صبح کو فجر کی نماز یوں ہی چلی جاتی ہے جیسے ان کے اوپر کوئی فرض نہیں۔ میرے بھائیوں، میں بالکل مختصر بات کر رہا ہوں، آپ کی خدمت میں بہت 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 گہری بات رکھ رہا ہوں، جملے کو ضائع مت کرنا۔ حضور کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا لوگوں سنو، جس انسان کی نماز نہیں ہے اس انسان کا کوئی دین نہیں ہے۔ اور دوسری روایت میں فرمایا لوگوں، نماز دین کا ستون ہے، اور نماز دین کے اندر وہ مقام رکھتی ہے کہ جیسے انسان کے اندر یہ سر ہوا کرتا ہے۔ بتاؤ مسلمانوں، اگر کسی انسان کی گردن کاٹ دی جائے تو کیا وہ انسان کہلائے گا؟ اس کو لوگ میت کہیں گے، مردہ کہیں گے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، جیسے آپ کو سر کے بغیر انسان نہیں کہا جا سکتا، آپ کو سر کے بغیر زندہ نہیں کہا جا سکتا، آپ کو مرا ہوا کہا جائے گا، اسی طرح اگر آپ کی زندگی میں نمازوں کی پابندی نہیں ہے تو آپ 100 دعوے کرتے پھرے ہم مسلمان ہیں، آپ کو مسلمان نہیں کہا جا سکتا۔ بڑی ذمہ داری کے ساتھ بات کہہ رہا ہوں، بہت بڑی ذمہ داری کے ساتھ بات کہہ رہا ہوں۔ حضور کی حدیث آپ کی خدمت میں رکھی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مسلمانوں جو نماز نہیں پڑھتا اس کا کوئی دین نہیں ہے۔ 100 دعوے کرتے پھرو، 1000 دعوے کرتے پھرو ہم مسلمان ہیں، آپ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ یہ حضور کا فرمان ہے، اور خدا کی قسم ساری دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے لیکن میرا کالی کملی والے کی زبان سے نکلا ہوا کوئی جملہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میرے بھائیوں فکر کرو، اب یہ رات ہم بنا رہے ہیں، اس رات کو جو ہے اب بس ہمارا کیا کام رہ گیا؟ مغرب کی نماز پڑھی بڑے زور و شور کے ساتھ، او پتہ نہیں کوئی آج سب سے بڑے فرشتے یہی آئے، پتہ نہیں کہاں سے آسمان سے ٹپک گئے، مسجدیں ہفتے کے ہفتے خالی ہے،
مہینوں کے مہینے خالی ہے، سال کے سال بھر خالی ہے، اور شب برات میں ایسا لگتا ہے جیسے آسمان سے ٹپک کر کیا گئے۔ مغرب کی نماز پڑھی، عشاء کی پڑھی، اور بس اگر کہیں 2-4 گھڑی کسی کا بیان ہو رہا ہو تو بیان سنا اور جا کر کے صاحب موبائل کا استعمال کیا اور پڑھ کر کے سو گئے، نہ فجر کا پتہ، نہ ظہر کا پتہ، نہ عصر کا پتہ۔ یہ مسلمان ہے، نہیں کہہ سکتے ایسے مسلمان۔ نفلی عبادت کو اہم سمجھتے ہیں، فرض کو چھوڑتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر آپ کو اس رات عبادت کرنی ہے تو پہلے فرض کا درجہ ہے، پہلے مغرب پڑھو، عشاء پڑھو، اس کے بعد آپ نفل پڑھو، اور نفل پڑھنے کے بعد نفلی عبادت کرو۔ نفلی عبادت کرنے کے بعد جب آپ سوئے تو پھر آپ کو صبح اٹھ کر کے فرض کے فجر کی نماز بھی پڑھنی ہے، آپ کے اوپر فرض ہے۔ عبادت کرتے ہیں تو، اور ہاں اس رات کو بھی بس سیر و تفریح کی رات بنانی ہے۔ بیان سنیں گے اور جائیں گے، اور جانے کے بعد میں بس وہی گپ شپ ہے۔ اب بیان سنیں گے، نہ نفلی نماز کا پتہ، نہ عبادت کا پتہ، نہ ذکر و اذکار کا پتہ، نہ قرآن کریم کی تلاوت کا پتہ، بس تو بیان سن لیا، بہت بڑا پہاڑ پلٹ کر کے آ گئے۔ بیان ہی تو سننا تھا میرے بھائی۔ بیان سننے کے قابل تو اس وقت ہوتا ہے جب کہ ایک بات کو یہاں سے سن کر یہاں کو نہ نکالی جائے، بلکہ یہاں کو سن کر یہاں بات رکھی جائے۔ یہاں سے بات بنتی ہے، یہاں سے، اس سے بات نہیں بنتی۔ اللہ اس کو دیکھتے ہیں، ان کو نہیں دیکھتے۔ اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ 5واں انسان وہ ہے جو شراب کا عادی ہو، پوے کا عادی ہو، آدھے کا عادی ہو، اور ریڈ بل کا اور ہیلتھ کا عادی ہو۔ اب آپ یوں کہیں گے کہ بھائی یہ ہیلتھ کا اور ریڈ بل کا اس ٹیم کا تذکرہ کیوں بار بار آ رہا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا ہے آپ کی نالج کے لیے میرے بھائی، ان چیزوں میں کہیں نہ کہیں شراب کی ملاوٹ ہے، اگرچہ وہ ایک ہی قطرہ کیوں نہ ہو۔ اس لیے میرے بھائیوں، توبہ کرو اللہ سے۔ اگر آپ اس چیز کے عادی تھے، پیتے تھے، آج ہی کہہ دو اللہ، آج تک جتنی ریڈ بلیں پی ہے، جتنی ہیلتھ پی ہے، جتنی بیئر پی ہے، جتنی شراب پی ہے، اللہ آج کے بعد آپ سے وعدہ کرتا ہوں، چھوڑتا ہوں، اللہ معاف کر دیجیے۔ اللہ کی قسم، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، اللہ معاف فرما دے۔ اور چھٹا انسان، بھائی آپ بور تو نہیں ہو رہے؟ اگر آپ کو بور پر محسوس ہو رہا ہو تو بات ختم کرتا ہوں۔ چھٹا انسان، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، چھٹا انسان کہ جس کی طرف اللہ اس رات کے اندر بھی نظر رحمت سے نہیں دیکھتے، وہ کون سا ہے؟ وہ چھٹا انسان ہے جو کسی کا حق مانگتا ہے، پیسے لے کر کے واپس نہیں دیتا، زمین دبا رکھی ہے، ظالم بنا ہوا ہے، لاٹھیوں کے زور پر زمین دبائی ہوئی ہے، نہیں دیتا، عہدے کے زور پر مکان دبایا ہوا ہے، نہیں دیتا، کورٹ کچہری کو خرید لیا ہے، نہیں دیتا۔ میرے بھائیوں، کورٹ اور کچہری کو تو خرید لو گے، لیکن اللہ کی عدالت کو نہیں خرید سکتے، نہیں خرید سکتے۔ اللہ کی عدالت اتنی سستی نہیں ہے، خدا کی قسم، وہاں تو ایسا انصاف ہوگا کہ اگر کسی بے سینگ بکری کو سینگ والی بکری نے مارا ہوگا، اس سے بھی اس کا بدلہ دلوایا جائے گا۔ تم زمینیں دباتے ہو، تم مکان دباتے ہو، اور پھر کہتے ہو ہم مسلمان ہیں۔ نہیں، یہ مسلمان کا کام ہی نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر کسی کا حق دبایا ہو تو خدا اس کا حق واپس کر دو اور اس سے معافی مانگو۔ میرے بھائی، اتنے دن تک، اتنے سال تک میں نے آپ کا حق دبایا، اس درمیان میں جتنی پریشانی میری ذات سے آپ کو پہنچی ہو، خدا را اللہ کے لیے معاف کر دیجیے۔ آج کے بعد میں آپ کا حق کبھی نہیں دباؤں گا، معافی مانگ لو۔ کسی کو زندگی میں تھپڑ مارا ہو بے قصور، یعنی کوئی غلطی نہیں تھی، اور جوانی کا زور دکھا دیا ہو، لاٹھیوں کے زور پر کسی کو بے قصور تھپڑ مارا ہو، معافی مانگ لو۔ یہ حق ہے، یہ حقوق العباد ہے، خدا کی قسم نہیں تو پکڑے جاؤ گے۔
اور میرے بھائیوں سنو، اللہ کی پکڑ کوئی آسان نہیں ہے۔ کبھی آپ یوں سوچ رہے ہو کہ وہاں بھی پولیس کی جیسی پکڑ ہے، بس پکڑ لیا اور پکڑنے کے بعد 10-15 ہزار 20,000، بلکہ اب تو پولیس کے یہاں بھی بڑی گڈی چلتی ہے۔ ہاں، تھانے میں جانے کے بعد اب بات نہیں ہوتی 10-20 سے، اب تو 30 سے 50 چاہیے یا لاکھ چاہیے۔ لیکن میرے بھائیو، اللہ کی عدالت ایسی نہیں ہے۔ خدا را اگر کسی کا حق مارا ہو تو اللہ سے توبہ کر دو اور اس انسان کا حق اسے واپس کر دو، اس سے معافی مانگو، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے بھی معافی مانگو۔ اے اللہ، تیرے بندے کا جو حق میں نے دبایا تھا اور اس حق کو دبانے کی وجہ سے جو تیرے بندے کو تجھے تکلیف پہنچی ہو، اللہ اس کو معاف کر دیجیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے بھائیوں، اللہ کے کچھ ایسے بندے ہوتے ہیں کہ بندہ تو معاف کر دیتا ہے، اللہ معاف نہیں فرماتا۔ اس لیے 6 آدمی ایسے ہوئے، روایتوں میں اور بہت سارے آدمی آتے ہیں، لیکن وقت نہیں ہے، بہت سارا وقت ہو چکا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ جو آپ حضرات کے سامنے گناہ میں نے آپ کے سامنے شمار کرائے ہیں، اگر ان گناہوں میں سے کسی گناہ پر ہم جمے ہوئے ہو تو اللہ کے لیے خدارا اللہ سے توبہ کر لو، اس لیے کہ گناہوں پر جمے رہنا، نافرمانی کی حالت پر جمے رہنا یہ اچھی بات نہیں ہے، ورنہ اللہ کے غضب میں آ جاؤ گے، اور اللہ کا غضب میں اگر آ گئے تو فصب علیہم ربک سوط عذاب، خدا کی قسم پھر اللہ کا کوڑا ایسا برستا ہے کہ اس کی آواز نہیں ہوتی۔ اس لیے خدا آج توبہ کہو۔ اگر ہم ان تمام گناہوں میں سے جو گناہ ہمارے سامنے آئے ہیں، اگر اس میں سے ہم کسی ایک میں بھی شامل تھے تو کہو اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، اللہ ہماری توبہ، کہو اللہ ہماری توبہ، اللہ ہماری توبہ۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ بات چل رہی تھی کہ یہ رات بہت عظیم رات ہے، اس کو سیر و تفریح میں مت گزارو۔ اور تیسری بات، توبہ کرو۔ توبہ کرنے کی بھی کچھ شرائط ہوتی ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو بتا دوں۔ توبہ کرنے کی بھی کچھ شرائط ہوتی ہے۔ سب سے پہلی شرط، مختصر الفاظوں میں، سب سے پہلی شرط یہ کہ توبہ کرو اور اللہ سے کہہ دو کہ اللہ بس آج تک ہے، یعنی جس گناہ میں میں ملوث تھا آج میں بالکل اس سے الگ ہوتا ہوں۔ سب سے پہلی توبہ کی شرط۔ دوسری شرط، اللہ سے کہہ دو کہ اللہ مجھے اس گناہ پر شرمندگی ہے، احساس ہے، ندامت ہے، واقعتاً شراب کا پینا برا کام ہے، واقعتاً کسی کی طرف سے کینہ رکھنا برا کام ہے، واقعتاً رشتہ داری کو توڑنا برا کام ہے۔ اللہ آج مجھے اس گناہ پر ندامت ہے، شرمندگی ہے، احساس ہے، معاف کر دیجیے۔ اور تیسری شرط، اللہ سے کہہ دو اللہ آئندہ، یعنی عزم مسلم کر لو، اللہ آئندہ آج کے بعد میں کبھی گناہ نہیں کروں گا۔ اور چوتھی شرط، اللہ سے کہہ دو کہ اے اللہ آج تک جتنے بھی میں نے گناہ کیے ہیں ان سب کو معاف فرما دیجیے، آج کے بعد گناہوں پر میری مدد فرما دیجیے۔ خدا نہ خواستہ میں توبہ تو کرتا ہوں، لیکن اگر خدا نہ خواستہ، کیونکہ میں انسان ہوں، انسان غلطیوں کا بنا ہوا ہے، اگر کہیں نہ کہیں میرے قدم بیٹھ جائے تو اس میں میری مدد ہوگی۔ لہذا ان الفاظوں کے ساتھ دعا کر لیجیے، توبہ کر لیجیے، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ اور توبہ کے ساتھ ساتھ اللہ کے سامنے آنسو بھی بہا لیجیے۔ ہاں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابکوا فإن لم تبکوا فلا تباکوا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لوگوں جب تم توبہ کرو تو اللہ کے سامنے رو لیا کرو، اور اگر رونا نہ آئے تو کم از کم رونے کے جیسی ادا ہی بنا لیا کرو، رونے کے جیسا منہ بنا لیا کرو۔ اور اگر اس پر مزید بڑھ کر کے آپ کی آنکھوں سے ایک ایسا آنسو چھلک گیا
کہ جو مکھی کے سر کے برابر آنسو ہو اور آپ نے وہ اپنے چہرے پر پھیر لیا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس چہرے پر جہنم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام کر دی جائے گی۔ اللہ اکبر! اللہ کی عطا کیسی عطا! اللہ کتنا پیار کرتا ہے اپنے بندوں سے، کتنی محبت کرتا ہے۔ صرف ایک مکھی کے سر کے برابر آنسو اگر نکل جائے اور اس کو چہرے پر مل لیا جائے تو اس چہرے پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت کو حرام کر دیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اسی طرح کی دوسری روایت اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ تو مکھی کے سر کے برابر کے آنسو کی حقیقت تھی، اگر آپ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے خوف سے، اللہ کی محبت میں ڈوب کر کے ایسا روتے ہو کہ آپ کے آنسو زمین پر گر جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لم يعذب یوم القیامہ، کل اس کو اس کے آنسو کے گرنے کی وجہ سے کل قیامت کے دن عذاب نہیں دیا جائے۔ اللہ کہو اللہ، یہ اللہ کی عطا ہے۔ میرے بھائیوں، کیا اتنا نہیں کر سکتے؟ نہیں کر سکتے؟ ہم دنیاوی سامان کے لیے دنیا کے غموں میں روتے ہیں، اللہ کے غم میں رو کر کے دیکھو، اللہ کے لیے رو کر کے دیکھو، خدا کی قسم اللہ ایسا نوازے گا، اتنا سکون دے گا کہ آپ بھی کہیں گے کہ میں تو اس کے قابل بھی نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، خدا را توبہ کرو، اللہ سے گڑ گڑاؤ، اللہ سے مانگو۔ آج کی رات مانگنے کی رات ہے، خدا کی قسم اللہ سے مانگو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس رات کی بڑی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں۔ 1 گھنٹہ تو ہو چکا ہے، لیکن ایک آخری بات بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہے۔ بس آخری بات، اگر اجازت ہو تو کہہ دوں۔ آخری بات، بہت سارے لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ بھائی ہم نے تو زندگی میں بہت سارے گناہ کیے، قدم قدم پر گناہ کیے، رات میں بھی گناہ کیے، دن میں بھی گناہ کیے، تنہائی میں بھی گناہ کیے، مجلسوں میں بیٹھ کر بھی گناہ کیے، چھپ کر بھی گناہ کیے، کھلا بھی گناہ کیے۔ ہم کو اللہ کیسے معاف کرے گا؟ کیسے معاف کرے گا اللہ ہم کو؟ ہمارے گناہوں کا تو انبار لگا ہوا ہے، ڈھیر لگا دیا ہے گناہ کر کر کے۔ میرے بھائیوں، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی قسم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے گناہگار بندو میری رحمت سے مایوس مت ہونا۔ ٹھیک ہے تم گناہگار ہو، تمہیں دنیا والے شرابی کہتے ہیں، تمہیں دنیا والے چور کہتے ہیں، تمہیں دنیا والے ڈاکو کہتے ہیں، تمہیں دنیا والے جھوٹا کہتے ہیں، دنیا والے جرم خور کہتے ہیں، دنیا والے تمہیں تانا دیتے ہیں، تشدید کرتے ہیں، لیکن سنو، جب تم میرے در پر آؤ گے، ندامت کے آنسو لے کر کے آؤ گے تو میں تمہیں تانے نہیں دوں گا، میں تمہیں چور نہیں کہوں گا، میں تمہیں ڈاکو نہیں کہوں گا، میں تمہیں شرابی نہیں کہوں گا۔ اللہ فرماتے ہیں تم میرے پاس ندامت کے گناہ لے کر کے تم آؤ، خدا کی قسم میری یہاں سے آپ کی مغفرت کا اعلان کر دیا جائے۔ میرے بھائیوں، اللہ کی عطا دیکھو، اور بالخصوص نوجوانوں سے مخاطب ہوں۔ میرے بھائیوں، نوجوانوں، زیادہ گناہ ہم سے ہوتے ہیں کیونکہ ہمارے ساتھ جوانی ہے، رات کو موبائلوں میں نہ جانے کہاں کہاں تک ہم نکل جاتے ہیں، دن میں ہم کسی کی بہن بیٹیوں پر نظریں گندی جمع کر کے بہت بڑے بڑے گناہ کر دیتے ہیں۔ نوجوانوں سے مخاطب ہوں میرے بھائیوں، خدا کی قسم دو لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس آیت کریمہ کے ضمن میں علماء نے لکھا ہے لوگوں آپ تو نوجوان ہو، اگر آپ توبہ کرو گے خدا کی قسم اللہ کو آپ کی توبہ بہت پسند ہے۔ روایت میں آتا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ جب ایک نوجوان توبہ کرتا ہے تو قبرستانوں کے اندر سے عذاب کو ہٹا لیا جاتا ہے۔ کس کے اوپر؟ صرف ایک نوجوان کی توبہ کے اوپر۔
قبرستانوں سے عذاب کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ فرماتے ہیں لوگوں، علماء لکھتے ہیں تم تو نوجوان ہو، خدا کی قسم مایوس مت ہونا، اگر 70 سال کا بوڑھا، 80 سال کا بوڑھا، 100 سال کا بوڑھا بھی جس کی حالت یہ ہے کہ زندگی میں کبھی اس نے گناہ نہیں کیا، کبھی گناہ نہیں کیا، زندگی میں کبھی ایک بھی نیکی نہیں کی، اللہ کی نافرمانی کرتا رہا، اور اب حالت یہ آ پہنچی ہے کہ اس کی کمر میں خم آ گیا ہے، یعنی کمر جھک گئی ہے، اور ایسی حالت ہو گئی ہے کہ زبان سے بولتا ہے، زبان سے بولا نہیں جاتا، کانوں سے سنا نہیں جاتا، آنکھوں سے دیکھا نہیں جاتا، ہاتھ پیروں نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے، دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اور نوجوانوں، تم تو جوان ہو، اللہ تو ایسے بوڑھے کے بارے میں کہتا ہے، خدا کی قسم، میری کبریائی کی قسم، اگر ایسا بوڑھا کہ جس کو اس کی بیوی نے، جو بیوی محبت کرتی تھی، اس کو جدائی کا داغ دے دیا ہو، جدائی اختیار کر لی ہو، بچے بوڑھے کی کھانسی سے پریشان ہو جاتے ہو، بوڑھا رات بھر کھانستا رہتا ہے، اس کو کہیں اور چھوڑ کر کیا جاؤ، اور وہ ایسی حالت میں جب کہ اس کو کوئی سہارا نہیں ملتا، اس کو کوئی سہارا نہیں دیکھتا، ایسی حالت میں لوگوں جب وہ ہاتھ کپ کپاتا ہوا، لاٹھی کو ٹیکتا ہوا، آنکھوں سے اندھا، اس کو کچھ نہیں دیکھتا، کانوں سے بہرا، کانوں سے نہیں سنتا، جب وہ اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں آ کر کے کہتا ہے، اے میرے رب کریم، تو بہت بڑا کریم ہے، اللہ اپنی زندگی کی قیمتی بہاریں گزار کر کے آیا ہوں، بہت سال گزار کر کے آیا ہوں، ایسی سال گزار کر کے آیا ہوں کہ جن میں آپ کی ایک مرتبہ بھی اطاعت نہیں کی، نافرمانیوں میں گناہوں کا بوجھ لے کر کے آیا ہوں، اللہ سب نے دھنکار دیا ہے، بچوں نے دھنکار دیا، بیوی نے دھنکار دیا، پوتوں نے دھنکار دیا، پڑ پوتوں نے دھنکار دیا، اللہ اگر کوئی دروازہ اگر مجھے نظر آتا ہے تو اب وہ تیرا دروازہ ہے، اللہ مجھے اپنے دروازے سے مت دھنکارنا۔ خدا کی قسم لوگوں، مسلمانوں، نوجوانوں، اللہ کی کبریائی پر، اللہ کی شان کریمی پر قربان جاؤ، اللہ کی طرف سے خاموش جواب آتا ہے، اے میرے بندے، ٹھیک ہے تو نے اپنی قیمتی بہاریں عمریں گزار دی ہے، ٹھیک ہے تو نے میرے یہاں آنے میں دیر کر دی ہے، لیکن جا، میرے یہاں دیر نہیں کی جاتی، میں نے تیری مغفرت کا اعلان کر دیا۔ اللہ اکبر، میرے بھائی یہ شان کریمی ہے۔ اور سنو، اتنا نہیں، اللہ فرماتے ہیں اگر آپ کی، اے میرے بندے، تیری سچی پکی توبہ ہے تو صرف تیرے گناہوں کو معاف نہیں کیا، بلکہ جو تیری زندگی کے گناہ تھے ان کو نیکیوں میں بدل دیا۔ اللہ اکبر، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ اللہ فرماتے ہیں جو بندہ توبہ کرتا ہے، سچی پکی توبہ، ہم اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ بہت بڑے بخش ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، نوجوانوں، اللہ سے توبہ کر لو، گڑ گڑا لو، رو لو، خدا کی قسم وقت ہے رونے کا۔ ملک کے حالات اور دنیا کے حالات میرے آپ کے سامنے ہیں۔ اللہ کو رجوع پسند ہے، یعنی اپنی طرف لوٹ آنا پسند ہے۔ اس لیے خدارا اس بیان کو سن کر جو اس گناہ گار کی زبان سے اللہ نے یہ باتیں کہلوائی ہے، میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، خدا کی قسم کوئی کمال نہیں ہے، اللہ کہلواتا ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں بات رکھی ہے، اس گناہ گار زبان سے میں بھی آپ کی جیسا ہوں، بہت بڑا گناہ گار ہوں، خدا کی قسم اللہ نے جو بھی کہلوائی ہے ان کو یوں سن کر کے یوں نہ نکالنا، ان کو یوں سن کر یہاں رکھنا، یہاں رکھنا، اور اللہ سے اس رات اپنی مغفرت کرا دینا۔ اللہ مجھے بھی ہم سب کو خوب عمل کی توفیق عطا فرمائے۔